کچھ ٹھوکریں گہری ایسی ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دوران سجدہ خاموشی سے بہائے جانے والے آنسو اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو۔ ہم تو اسے سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں اور وہ ہماری ایک پکار پہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ تیری رحمتوں پہ منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ امید رکھو اپنے اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے پر۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو پھر اس کی نصیب کی دوڑ میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہوتا ہے، اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک عبدی لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی نگاہ میں تم اب بھی اس کے لاڈلے ہو، دنیا کی نظر میں تم پھر کتنے ہی کیوں نہ گنہگار ہو جاؤ، وہ تو انتظار میں ہے تمہارے۔ اس کو اس بات سے کیا غرض کہ تم پاکیزہ ہو یا داغدار ہو۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی سورہ رحمان پڑھ کر دیکھنا۔ وہ رسوا نہیں کرتا زمانے کی طرح، اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا تھا۔ ایک وہی تو ہے جو نادانیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں، اندھیروں میں مگر خدا کے سوا کوئی ساتھ نہیں چلتا۔